ماہ ذوالحج کے فضائل، اس کے معمولات اور اس کی عبادات کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور قیمتی باتیں جو کہ یقیناً آپ کو بہت نفع دیں گی۔ اور دوسرے فیز میں انشاءاللہ فرزند غسیل الملائکہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ باتی ناظرین کرام کے اسلامی سال کے 12ویں اور آخری مہینے ذوالحج کی الحمدللہ ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم کہ ہماری سانسیں اس وقت چل رہی ہیں۔ اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، زندگی عطا کی ہے، یعنی وہ مہینہ جس کی عظمتوں اور رفتوں کا کیا ہی کہنا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو 4 بار برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس اور صدقات و خیرات وغیرہ کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ مہینہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی ناظرین انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہی مہینہ ہے جو اپنے دامن میں اسلام کے عظیم ترین رکن حج اور قربانی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اب میں بلا تمثیل ناظرین ایک بات اس سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ آ جائے۔ سرکار علیہ السلام موجود ہیں، یوم عرفہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، آخری سپریم چارٹر دیا جا رہا ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے۔ اب ذہن میں رہے کہ جب کسی بات کو انڈورس کرنا ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، سب وے پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کے سامنے ایک بورڈ آ جائے جس پہ لکھا ہو خبردار آگے ذرا احتیاط سے چلیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے آگے احتیاط سے ڈرائیو کرنا ہے۔ اسی طرح سے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام نے ابتدا اپنے جملوں کی طرح فرمائی کہ خبردار خبردار، تمام دنوں میں سب سے زیادہ حرمت والا دن یہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ ذی شرف مہینہ یہ ہے، اور تمام شہروں میں سب سے زیادہ ذی شرف شہر یہ ہے، اور خبردار تمہارے مال تمہاری جانیں ایک دوسرے پر اس طرح حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ہے۔ کیا میں تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا چکا، یا میں نے تمہیں پیغام ربانی نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ ناظرین کرام، یہ وہ قیمتی اور انمول ترین راتیں ہیں جن کی قسم خود ہمارا پالنہار والفجر واللیال عشر کہہ کر یاد فرما رہا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں جو اس وقت الحمدللہ رواں دواں ہیں۔ یہ اتنی قیمتی، اتنی نایاب، اتنی خوبصورت، اتنی مقبول راتیں ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی دن فضیلت والے نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ و افضل قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ایام بھی اس کی مثل نہیں، تو فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اس کی مثل نہیں سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں لتھڑ جائے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی بھی دن نہیں ہے، لہٰذا ان ایام میں تسبیح، تحلیل اور تکبیرات کی کثرت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنا انتہائی محبوب ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور اس کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی یہ وہ ماہ عظیم ہے جس میں مستقل کرم عطا کی، فضل کی، بخشش کی، رحمتوں کی، عنایتوں کی، نعمتوں کی برکہ برستی ہے ناظرین۔ لہذا ویسے تو یہ پورا مہینہ ہی انتہائی قیمتی ترین ہے، مگر خاص طور پر اس کا ابتدائی عشرہ اپنے رب کو منانے، آنسوؤں کو بہانے، گناہوں کی میل کو مٹانے اور اس احساس کو جگانے کا عشرہ ہے کہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی بخشش، اس کی عطائیں ہمیں پکار کے اپنی جانب بلا رہی ہیں، ہمیں اس کے در پہ بلا رہی ہیں، ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، یا اللہ ہم پر کرم کر دے، ہم پر اپنا فضل کر دے۔ بس یہ 10 دن بنیادی طور پر وہ دن ہیں جن کی یاد اللہ تعالیٰ قسم یاد فرما کر اٹھاتا ہے۔ تو بات یہ کہ ناظرین جس کی قسم اللہ اٹھائے، ذرا سوچیے ان دنوں کی فضیلت اور اس کا مقام کیا ہوگا۔ آئیے بنیادی طور پر آج ان 10 دنوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور اگلے فیز میں انشاءاللہ جلیل
قدر صحابی رسول، شہید غزوہ احد، غسیل الملائکہ کے نور نظر، جگر گوشے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے کہ جنہوں نے مدینے کی حرمت پر اپنے آپ کو اور اپنے 8 بیٹوں کو قربان